بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے مگر نواز شریف کی واپسی اور مبینہ ڈیل کی خبروں نے حکومت پر پریشر بلڈ کر دیا۔ ڈیل کی خبروں میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے مگر حکومت پوری طرح گھبرائی ہوئی ہے۔ اب وہ جو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف لندن چلے گئے ہیں اور وہ دوائی لینے کے لیے گئے تھے، علاج کرانے کے لیے گئے تھے، واپس کیوں نہیں آتے، اب وہ اس بات پر پریشان ہے کہ نواز شریف واپس کیوں آ رہے ہیں اور نواز شریف کی واپسی کو روکا کیسے جائے۔ آج تو شیر رشید صاحب نے اعلان کر دیا وہ ویزا بھی دیں گے اور وہ ٹکٹ بھی دیں گے، تو وہ خوف ہے، وہ ان کا جو پریس کانفرنس تھی وہ اس خوف کی عکاس تھی کہ نواز شریف حکومت کو واپسی کی خبروں سے ڈرا رہے ہیں۔ اگر آنا تو آ جائے، یعنی وہ پھر صحیح کہتے ہیں نون لیگ والے کہ نواز شریف واپس آئے یا نہ آئے، مگر ہر مہینے کم از کم ایک بار اس بات کا اعلان ضرور کر دیا کریں کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ اس سے حکومت کا جو حال ہوتا ہے وہ باقی کئی لوگوں کے دل خوش کر دیتا ہے۔ تو شاید نون لیگ کے جو لوگ ہیں، ان کے چاہنے والے ووٹر سپورٹر، وہ اسی بات سے خوش ہیں کہ نواز شریف نے واپسی کا اعلان کر کے حکومت کی صفوں میں تھرتلی ڈال دی ہے۔ اب حکومت جو کہ خاصی گھبرائی ہوئی ہے، اور گھبرانے کی وجہ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بری طرح شکست ہو گئی، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، ڈیل کی خبریں ہیں۔ اب خان صاحب اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، بلکہ سارے وزراء کر چکے ہیں۔ آج تو شیر رشید کے منہ سے بھی نکل گیا، آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ وہ لاہور میں ٹینٹ لگا لیں گے، تو شیر رشید نے آج وہ کہتے ہیں نا روانی میں کہہ دیا، یا منہ سے سچ بات نکل آتی ہے اکثر ہر چند کہ میرا ارادہ نہیں ہوتا، تو شیر رشید کے منہ سے یہ بات آج نکل گئی کہ جناب زرداری صاحب اور میرا ٹینٹ اکھڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کے لوگوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں کیا چل رہا ہے۔ اب خان صاحب یعنی جو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اقتدار چھوڑ دیں گے، ان کے لوگ بھی آج اس بات پر سٹینڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اقتدار چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ شکوے شکایت تو کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے، ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کون کر رہا ہے اس کا وہ نام نہیں لیتے۔ تو خان صاحب کی ترجیح اقتدار تھی اور اقتدار ہے اور اقتدار رہے گا، ہاں اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلدیاتی انتخابات سے شکست کے بعد حکومت کچھ سبق سیکھتی اور کچھ ایکشن پلان کرتی، کوئی اس طرح کی کابینہ کے بیک ٹو بیک اجلاس ہوتے، نئی پالیسیاں بنتی، نئے عوام کو امیدیں دلائی جاتی۔ لیکن ہوا کیا، بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، اور خان صاحب نے اپنے سب سے پرانے ساتھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو نکال باہر پھینکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو -1 فارمولہ ہے اس میں شاہ محمود قریشی ایک مضبوط امیدوار ہیں، یعنی اگر پارٹی کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا خان صاحب کو نکالا جاتا ہے یا خان صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اس بات پر راضی ہو جائے کہ جی پی ٹی آئی کو 5 سال پورے کرنے دیں، وہ اپنے اندر سے کوئی پرائم منسٹر لے آئے، جس طرح نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا 4 سال بعد، تو شاید نے کہا نواز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا۔ تو ایسی ہی کچھ امید تحریک انصاف سے بھی ایک آپشن کے طور پر کی جا رہی۔ پرانے دوست سے لحاظ کرنا پڑتا ہے، تو شاید خان صاحب کو یہ آپشن دیا گیا ہوگا یا خان صاحب کے کانوں میں سے بات گزری ہو، تو انہیں لگا کہ یہ میری جگہ لے گا شاہ محمود قریشی، تو اس کو تنظیمی ڈھانچے سے ہی فارغ کر دیا گیا۔ وہ پچھلے 10 سال سے پارٹی کے وائس چیئرمین تھے، وہ عہدہ ہی فارغ کر دیا گیا۔ تو بہت سی خبریں ہیں، اور اہم خبر یہ، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جنوری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ نواز شریف کی واپسی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے، ان کے مقدمات کے حوالے سے بھی کوئی خبر ہو سکتی ہے، اور تحریک انصاف کے اندر سے کوئی نئی کمپلیں پھوٹنے کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ گرم خبر ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک نیا گروپ جلد ہی معرض وجود میں آئے گا، اور خان صاحب نے جو تنظیم سازی کر دی ہے وہ تنظیم سازی اسی طرح بھاری پڑ سکتی ہے جس طرح وہ طلال چودھری پر الزام لگا تھا انہوں نے تنظیم سازی کی ہے۔ تو یہ تنظیم سازی بھی بھاری پڑنے والی ہے، کیونکہ بہت سے اہم لوگوں، بہت سی اہم وکٹوں کو خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں اب ہٹ وکٹ ہی کر دیا۔ خان صاحب نے اپنی وکٹیں خود ہی ٹانگ مار کے گرا دی ہیں۔ وہ زرتاج گل صاحبہ کا نام نہیں ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہ بڑی، یہ تنظیم سازی میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ شفقت محمود صاحب کو بنایا گیا پنجاب کا صدر۔ شفقت محمود صاحب کے اپنے حلقے میں جائیں تو لوگ انہیں جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دعائیں دیتے ہیں جا شفقت محمود، تیرا اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا پار کرے،
کیونکہ شفقت محمود صاحب نے کوئی پلٹ کے اپنے حلقے کے لوگوں کو پوچھا تک نہیں. یہ جو اچھرے والا حلقہ اور ان کا یہ علاقہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں یہ کون سا ہمارا ایم این اے تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کو دے دی گئی تنظیم سازی. اور ناڈی کا سمجھ رہے ہیں آپ, تو وہ ان کو تنظیم سازی کا کوئی تجربہ نہیں, بیوروکریٹ رہے ہیں, ان کو حلقے کا بھی تجربہ نہیں ہے, تو ان کو پنجاب کی تنظیم سازی کا تجربہ دے دیا گیا. یعنی وہ عثمان مزار اکیلے وہ جو تھے نا, وہ ان کو کافی نہیں ہے خان صاحب کی بربادی کے لیے. خان صاحب نے جو اب سلیکشن کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مرے کو مارے شاہ مدار, پہلے ہی جو حال ہو رہا تھا اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہونے کا خدشہ ہے. آپ ذرا سنیں, پنجاب کا صدر ہے شفقت محمود اور خسرو بختیار صاحب. خسرو بختیار ساؤتھ پنجاب والے, وہ پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کریں گے. یعنی وہاں سے ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے ساؤتھ پنجاب سے. حالانکہ ساؤتھ پنجاب کا کیا تعلق ہے ابھی جو بلدیاتی الیکشن میں خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے, تو یہی بات بتاتی ہے کہ پنجاب میں الیکشن تو ہونے نہیں جا رہے جلدی. تو تنظیم سازی کے لیے ہو سکتا ہے شفقت محمود چونکہ بنیادی طور پر بیوروکریٹ ہیں, تو ان کا انداز گفتگو اور ان کی جو طریقہ کار ہے وہ خاص صاحب کو ہو سکتا ہے بہتر لگتا ہو کہ وہ چلیں وہ میرٹ پہ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. لیکن یہاں معاملہ میرٹ کا نہیں ہے, یہاں معاملہ ہے پولیٹیکل افیلیشن کا. تو خان صاحب جو ساؤتھ پنجاب اور پنجاب میں جیتے تھے, وہ جیتے تھے الیکٹیبل کے بلبوتے پہ, اور الیکٹیبل کو ساتھ ملانے والے وہ لوگ تھے جو آج کل خان صاحب سے ناراض ہیں. جہانگیر ترین بھی پارٹی میں نہیں ہے, لیکن سنا ہے جہانگیر ترین سے جو کوششیں جاری ہیں صلح کی, اور جہانگیر ترین کی فرمائش پر ہی شاہ محمود قریشی کی وکٹ گرائی گئی ہے. اب شاہ محمود قریشی کیا کریں گے, ان کی وکٹ گری ہے یا نہیں گری, یا انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا. لیکن جو تنظیم سازی کی لسٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ حالات کیا ہیں. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ حکومت کو بہتر بنانے کی کام کرتے, تو اپنی بچی کچھ پارٹی کو سمیٹ رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی ٹیم بنا دوں گا جو کہ تباہی پھیلا دے گی اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی. اور ان کا خیال یہ کہ امیدوار اگر اچھا نہ ہو تو پھر پارٹی ہار جاتی ہے. وہ جو خانے والے میں الیکشن ہوا تھا نا, وہ پی ٹی آئی کا امیدوار تھا جو نون لیگ نے لیا, اور ساری نون لیگ اس کی مخالفت کر رہی تھی, لیکن ووٹ کس کو پڑا, نواز شریف کو ووٹ پڑا. لیڈر کو ووٹ پڑتا ہے. خان صاحب یہ گل تو سمجھ نہیں آ رہی, بلکہ آپ سمجھتے تو تھے کہ پہلے مینو ووٹ پہنتا ہے لیکن اب آپ کو بھی ووٹ نہیں پڑ رہا. تو یہ صورتحال. اب شیر رشید نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نواز شریف نے آنا, آ جائے جناب, آ رہا ہے, وہ خان صاحب کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, خان صاحب 5 سال پورے کریں گے, اور وہ جو فیصلے ہوتے ہیں ادارے کے بڑے لانگ ٹرم ہوتے ہیں. کون سے فیصلے, ادارے نے فیصلہ کیا خان صاحب کو لانگ ٹرم رکھنا, یہ تو آپ بڑا الزام لگا رہے ہیں. ادارہ تو اس بات سے ڈنا ہی کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو سیاست میں عمل دخل ہی نہیں ہمارا کوئی, اور نہ ہم کرتے ہیں. انہوں نے ثابت بھی کر دیا ہے, بائی الیکشن میں بھی کر دیا ہے, بلدیاتی انتخابات میں کر دیا ہے, کنٹونمنٹ الیکشن میں کر دیا ہے. تو اب کون سے ادارے کو لے کے بیٹھے ہیں. ہوتا تھا, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ پالیسی بنتی ہے, سوچ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ کے اندر, اور وہ ریلیٹڈ ٹو بی قومی سلامتی ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. تو مجھے نہیں پتا اس میں وہ کون سی پالیسی ان کو بتائی گئی ہے اور کس پالیسی پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ پالیسی ان چینج ہے. لیکن شیر رشید کی پریس کانفرنس دیکھے تو نہ وہ رونقاں, نہ وہ جذبہ, نہ وہ جذبات, بس ابھی ادھر کی ادھر کی. وہ کہتے ہیں نا آخری اوور میں حسن علی بیٹنگ کے لیے آئے تو حسن علی نے بلہ ہی گھمانا ہے, تو شیر رشید بلہ گھمائے جا رہے ہیں, تھوڑ شکلیں دیکھے, فلانا دیکھے, لیکن وہ کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ آنے والا سب سے پہلے ان کی گردن پکڑے. یہ ہے ان کی محتاط گفتگو. طریقہ کار ان کا دیکھ لے, سن لے. چیف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں, آج کراچی آئیں, کچھ نہیں فرق پڑ رہا, عمران خان کہیں نہیں جا رہا. زبردست ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ, عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں, کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا. یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے. اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڈی گڈی ہو گئے ہیں. ادارے 20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں, 20 دن کی پالیسیاں نہیں بناتے. کوئی عقل کا اندھا یہ سوچ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے, ادارے کی پالیسی ہوتی ہے. انہوں نے وہاں جا کے ٹارزن بننے کی کوشش کی, اب ٹھس کر گئے ہیں, ٹھس ٹینٹ اینڈ فش ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا. اب شیر رشید کی پریس کانفرنس کو دیکھے تو مجھے تو اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی, اور باقیوں کو بھی جان نظر, باقی وزراء کو بھی دیکھے تو جان نظر نہیں آتی. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ حکومت کے لوگوں کو کافی حد تک اس بات کا یقین ہو گیا ہے
کہ حضور کہانی مک گئی ہے، ہن جانا ہے، ٹائم ہے، تو مال سمیٹے. مال سے مراد ہے کہ اپنا جو بھی دفتر کی فائلیں وائلیں وہ آپ سمیٹیں اور جانے کی تیاری کریں. یہ نہیں پتہ کہ جائیں گے کیسے. یہ انہیں پتا کہ جناب کسی ویلے بھی دفتر جاؤں گے تب کو جواب مل جائے گا کہ آج آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کو لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں. باڈی لینگویج جو ہے وہ، چونکہ ہم صحافی ہیں تو باڈی لینگویج سے اندازہ لگاتے ہیں، تو باڈی لینگویج اس وقت حکومت کے لوگوں کی اچھی نہیں ہے. باڈی لینگویج اس کے برعکس اپوزیشن کی بہت ہائی ہے، اور وہ جیسے بھی ہوئی ہے انہوں نے کی ہے یا ان سے کروائی گئی ہے یا پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا ہے، تو وہ اس وقت ٹاپ پہ ہیں، اور اس وقت ان کی باڈی لینگویج بڑی اچھی ہے. تو خاص اب پریشان ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پتہ انہیں یہ کہ جانا ہے، جانا کیسے یہ نہیں پتا. ویسے تو خاص کو یقین نہیں کہ مجھے گھر بھیجا جائے گا، بڑے کانفیڈنس وہ اپنی طرف سے لوگوں کو یقین دلا رہے، اندروں وچوں ڈرے ہوئے نے. لیکن وہ کہتے ہیں نا، نواز شریف صاحب کو اگر آپ یاد ہو تو ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا. بھٹو صاحب کو کہاں یقین تھا کہ ان کا لگایا ہوا آرمی چیف انہیں کا تختہ الٹ دے گا، ان کو پکڑے گا اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دے گا. تو یہ ایک ہوتی ہے، یعنی جب آپ اقتدار کی کرسی پہ یا کسی کرسی پہ بیٹھے ہو، تو جب تک کرسی آپ کے ہاتھ میں ہے یا کرسی پہ بیٹھے ہیں تو پھر آپ اس وقت تک خود کو عقل کل سمجھتے ہیں اور حرف احر سمجھتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. بشیر رشید کے بہت سے دعوے تھے، تو ان کے دعوے کو دیکھ کے تو یعنی انہوں نے کہا میں 24 گھنٹوں میں ویزا جاری کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. تو ہم پوچھ کون رہا ہے؟ نواز شریف واپس آنے کے لیے حکومت سے ویزا لینا ہے، نواز شریف واپس آنے کے لیے شیر رشید کو پوچھنا ہے. اور یہ برطانیہ سے انہیں نکالا جا رہا ہے، تو نواز شریف کو اگر نکالا جا رہا ہے تو نواز شریف نے پاکستان نہیں آنا، دنیا میں اور ملک ختم ہو گئے ہیں. لیکن انہوں نے آنا ہے، انہوں نے طے کر لیا ہوا آنے کے بعد لانے والوں نے لانا ہے اور آنے والوں نے آنا ہے. اور یہ تو ساری دنیا بتا رہی ہے کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر نواز شریف مانے ہیں، کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر باقی کے لوگ مانے ہیں. اب وہ سویلین لوگ تو نہیں ہیں جو ان سے مل رہے ہیں، یہ سب بتا چکے ہیں. اب کون ہے مجھے نہیں پتا. تو اب خاص اب کہیں نہیں جا رہے، کہیں نہیں جا رہے، کہیں نہیں جا رہے. یہ تو بڑے لوگ کہتے ہیں حکومت میں کہ ہم نے کہیں نہیں جا رہے، پھر وہ جانا بھی پڑتا ہے. آج شہزاد اکبر صاحب کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ وفاقی مشیر برائے داخلہ ہے، انہوں نے بھی آج ایک بڑا بیان دیا کہ جی نواز شریف کو کورٹ نے نااہل قرار دیا، سزا بھی ہوئی ہے، وہ نااہل ہے. ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوانا قانونی طور پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ رہے نا آپ کہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی بنوا رہا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جو نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے. وہی نے پائے ہیں جنہوں نے تانوں پرائم منسٹر بنایا، آپ کو حکومت دی، وہی لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنا رہے ہیں، اب چوتھی بار بنائے، پانچویں بار بنائے، ان کی مرضی ہے. اور یہ مرضی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو جی وہ نواز شریف نے کوئی علاج بھی نہیں کرایا، ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے. ڈاکٹر تو ذاتی ہے ان کا جو ان کے ساتھ رہتا ہے. تو بہرحال یہ میں بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اب اسے ہم ڈیل نہیں کہہ سکتے. ڈیل کہیں تو بعض دوست برا بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سی ڈیل. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی برا بناتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بدنام کریں، ہم ڈیلیں کرتے پھرتے ہیں. تو ہم تو ڈیل نہیں کر رہے. تو میں کب کہہ رہا ہوں آپ کو ڈیل ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. اور اگر آپ ملک و ملت کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں تو میں تو اس کو انڈوز کرتا ہوں کہ اچھا سوچنا چاہیے. حالات اچھے نہیں ہیں اس ملک کے، تو اب حکومت جاری ہے. اب وہ ایک اٹیمپٹ آخری انہوں نے کرنی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں کچھ بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو فائنینس بل ہے نا وہ اپروو کرا لے، اور اس کو کرانے کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے وہ 1 کروڑ روپیہ مل جائے گا اور یہ ہماری آخری اٹیمپٹ ہے، اور 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ہم واپس لے لیں گے. یہ ہم 12 جنوری سے قبل، سمجھ رہے ہو ڈیڈ لائن کیا، 12 جنوری سے پہلے حکومت کی کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دیں، اور اسی مہینے کے آخر میں تو وہ فائنینس بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے تاکہ $1 ارب قرض کی جو قسط ہے وہ فائنینس بل سے مشروط ہے تو وہ انہیں مل جائے. تو یہ وہ اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے. اس کو کیسے روکنا ہے کیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل وہ بھی فائنینس بل کے ساتھ اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کم ہو جانا ہے کہ یعنی پاکستان آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کر دے گا. یہ 12 جنوری کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے. تو باقی ٹیکس چھوٹ اور باقی چیزیں تو ثانوی قسم کی ہے. تو یہ سب ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے بہت کچھ کرنے کو ہے، اور بہت کچھ کرنے والے سوچ رہے کہ کر ہی یہ پائے ہونے کے بعد اس سے زیادہ لٹکایا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ بھی ہو گیا تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جائے گا بچانے کے لیے. آئی ایم ایف کو پھر کیسے ہم واپس جائیں گے.
ایک اور چلتے چلتے خبر آپ کو بتا، رانا شمیم کی حالت یہ ہے حکومت کی کہ وہ رانا شمیم کا ایک خلف نامہ، وہ خبر چھپی اس کی کہ وہ جناب آ گیا، وہ جو نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کے سائن ہوئے اور یہ اور وہ ہوئے، اس پہ بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی رانا شمیم کا جو خلف نامہ وہ نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کر نوٹرائز کرایا گیا۔ تو فواد چودھری نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور لکھا جی کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ نواز شریف نے جو ہے وہ اس میں کو سازش کی ہے، کانسپریسی کی ہے، یعنی کہ اخباری خبر سے ثابت ہو گیا ہے کہ خلف نامہ چونکہ نواز شریف کے دفتر میں سائن ہوا تھا تو اس کا ثابت ہو گئی بات، اخباری خبر کی بنیاد پر ثابت ہو گئی بات۔ تو یہ خلف نامہ جب اخبار میں چھپا تھا تو آپ کہتے کچھ ثابت ہی نہیں ہوا، ثابت کرو، عدالت بھی کہہ رہی ہے ثابت کرو، فلانا بھی کہہ رہا ہے ثابت کرو، اور یہاں بھی عدالت میں بات گئی نہیں ہے اور کسی اخبار میں خبر چھپ گئی ہے، اور یہ خبر کی اب کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے کہ پاکستان میں کوئی لندن کے حوالے سے خبر چھپے نا تو اس کی تصدیق کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ جو حکومت کے حمایتی چینل ہیں نا ان کے یو کے اور یو ایس اے کے، ان کو لگا کے دیکھیں، اگر خبر وہاں پہ چل رہی ہے تو مان لے خبر سچی ہے۔ کہتے ہیں دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، کیونکہ بھائی صاحب یہ خبر اب چلے گی ادھر، یعنی ادھر چلے گی تو وہ صحیح ہے، اب وہ خبریں جعلی چلا چلا کے جرمانے دے دے کے تھک گئے ہیں، اب انہوں نے کوئی ایسی خبر نہیں چلانی، تو سب تو پہلے فواد چودھری صاحب خبر چلاؤ اوتھے، پھر اس کے بعد بات ہوگی ایتھے، اور اگر وہ اب ویسے بھی خلف نامہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا، اگر ڈیل ہو گئی ہے تو پھر تو باقی تو باتیں جو ہے نا وہ ایسے ہی ثانوی قسم کی رہ گئی ہیں۔ تو یہی آج کے لیے، اس لیے کہ اب انتظار کریں کہ دھماکہ کس وقت ہوتا ہے، 28 دسمبر کو ہوتا ہے، جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے، دوسرے میں ہوتا ہے، اور پھر بیچ میں سے کیا نکلتا ہے، کیا حکومت فائنانس بل اپروو کرا پائے گی یا نہیں۔ کل ہونا ہے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس، جس میں حکومت یہ دعویٰ کرے کہ عمران خان صاحب آپ پریزائڈ کریں گے، پچھلی دفعہ وہ نہیں تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں خود بیٹھیں گے، اب ان کے ساتھ باقی کے لوگ یعنی عسکری حکام وغیرہ نے بیٹھنا ہے، وہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، تب پتہ چلے۔ ویسے بیٹھنا پڑے گا اگر وہ پرائم منسٹر آئے ہیں تو یہ تو پروٹوکول ہے، لیکن اس کے بعد اس میں سے جو نکلے گی کہانی وہ آپ کو بتائیں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔